اور یہ منشیات جو ہے وہ امریکہ میں بیچتے تھے، یہ الزام لگا ہے۔ تو امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیوں کیا ہے اور کیا یہی الزام درست ہے؟ ملٹیپل ریزنز ہیں امریکہ کے جو بھی وینزویلا پہ حملہ کرنے کے، جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر، اور یہ میں نے یہ بی بی سی کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ الزام تو سراسر غلط ہے، کیونکہ سارا اٹیک کیا اور دنیا کو دکھایا کہ جو وینزویلا کے اندر یہ ساری سچویشن ہو رہی تھی ویسا کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جو ہیں وہ فشرمینس کو مار دیا، ٹارگٹ کیا، بیسیکلی ان کی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ جب آپ ایک سینیریو خود سے کریٹ کرتے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں تو دنیا ایک منٹ کے لیے ہو جاتا ہے کہ جی واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت جو ملک طاقتور ہوگا وہ اپنی من مانی کرے گا، کیا اس کے مطابق دنیا چلے گی؟ بڑی مثال ہمارے پاس جو ہے وہ فلسطینین جینوسائیڈ ہے، پر ہمارے جو بھی ادارے تھے، جیسے یونائٹڈ نیشنز ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، ہیومن رائٹس کہاں پر ان کو دیے گئے؟ آپ دیکھیں کہ وہ کس حالت میں اور کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 32واں بڑا ملک، ایک ایسا ملک جس کے پاس تیل کے ذخائر سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں، ایک ایسا ملک جس کے پاس منرلز اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک وینزویلا، آخر اس پر امریکہ نے حملہ کیوں کیا؟ انسانی معاشرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی، قوانین اور ہیومن رائٹس پر چلتے ہیں، لیکن امریکہ کے وینزویلا پر حملے، روس کے یوکرین پر حملہ اور چائنا کی تائیوان میں بڑھتی ہوئی مداخلت کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا جنگل کے قانون، طاقت کے قانون، مائٹ از رائٹ، سروائیول آف دا فٹس کے مطابق چلے گی۔ وہ ممالک جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور طاقت کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، وہ اپنی حفاظت کس طرح کریں؟ آج کے اس پروگرام میں ہم یہی کچھ ڈسکس کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشن اینالسٹ ہانیہ الیاس صاحبہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونیٹی۔ اچھا ہانیہ صاحبہ، جس طرح ہم اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن دیکھیں تو وینزویلا کی، جس طرح وینزویلا اگر ہم رقبے کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کا 32واں بڑا ملک ہے، اور اگر ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس میں تیل کے علاوہ جو دیگر منرلز ہیں جس کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجیز کی وجہ سے، ان سب چیزوں سے مالا مال ملک ہے جو وینزویلا۔ تو حال ہی میں امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا ہے، اور جو الزام لگایا گیا ہے کہ اور اس کے صدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو منشیات کا الزام لگایا گیا ہے اور یہ منشیات جو ہے وہ امریکہ میں بیچتے تھے، یہ الزام لگا ہے۔ تو امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیوں کیا ہے اور کیا یہی الزام درست ہے؟ کیا یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں امریکہ کے جو بھی وینزویلا پہ حملہ کرنے کے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات جو آپ نے کی کہ الزام لگا ہے جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر، اور یہ میں نے یہ بی بی سی کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ الزام تو سراسر غلط ہے، کیونکہ جس قاتل کی بیس پر انہوں نے یہ سارا اٹیک کیا اور دنیا کو دکھایا کہ جو وینزویلا کے اندر یہ ساری سچویشن ہو رہی تھی ویسا کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مور دین 100 جو ہیں وہ فشرمینس کو مار دیا، ٹارگٹ کیا، بیسیکلی ان کی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جب ایک قاتل ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا تو آپ صرف ایک دنیا کو پورٹری کیا جا رہا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے حملہ کیا ہے، ہم کوئی ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک سینیریو خود سے کریٹ کرتے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں تو دنیا ایک منٹ کے لیے ہو جاتا ہے کہ جی واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہوگا، بٹ جب آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ ریزن از دا منرلز اینڈ آئل، ڈیفینیٹلی جہاں پر بھی آئل ہوگا جو امریکہ ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ امریکہ کے عزائم جو ہیں وہ کچھ اور تھے۔ جی بالکل بالکل۔ اس چیز کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، بیسیکلی ایک جو مونرو ڈاکٹرائن ہے، ٹھیک ہے، ایک امریکی صدر ہیں، انہوں نے یہ کچھ ماضی میں ایک ڈاکٹرائن پیش کی تھی جس کے مطابق جو امریکہ ہے صرف وہ جو ہے انٹرفیئر کر سکتا ہے وینزویلا یا جو بھی ساؤتھ امریکن اسٹیٹس ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی وہ کسی بھی ایکسٹرنل پار کی انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کریں گے اس ڈاکٹرائن کے مطابق۔ دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی یورپی ممالک یا برطانیہ
جو ہے وہ ان کے اندر وہ مداخلت نہیں کریں گے اور وہ ان کے کسی بھی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ٹرمپ صاحب نے جو بھی بیسیکلی ریسنٹلی جو یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے جو بھی یہ سب ہوا ہے وہ اس کانٹیکسٹ کو انہوں نے مونرو ڈاکٹرائن کے اندر جسٹیفائڈ رکھ کر کیا ہے, کیونکہ روس اور چائنا جو ہیں بیسیکلی ان کا ایک بہت اہم کردار ہے اگر آپ تھوڑا سا وینیزویلا کو اسٹڈی کریں تو. ٹھیک ہے. کیونکہ روس اور چائنا نے مور دین $80 بلین جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں ان کو قرضہ دے رکھا تھا وینیزویلا کو, جس کو وہ آئل کی صورت میں واپس لے رہے تھے وقتاً فوقتاً. اور جو رشین کچھ کمپنیز ہیں انہوں نے بھی انویسٹ کر رکھا تھا وینیزویلا کے اندر. اب امریکہ کے لیے یہ سچویشن الارمنگ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو بھی جتنے بھی منرلز ہیں, آئلز ہیں اور وہ سارا کچھ ہے وہ ان کے ہی اس میں یعنی کنٹرول میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو دس از ناٹ دی اونلی ریزن وچ دے ہیو شون. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو نظر ہے وہ یہ تو صرف ایک الزام ہے. امریکہ کی نظر جو ہے, کیونکہ وینیزویلا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اور جو اس وقت جو کرنٹ جو ریسورسز ہیں جو دنیا کو چاہیے وہ وینیزویلا کے پاس ہیں, اور اس میں ایک بڑا ریسورس جو ہے وہ آئل بھی ہے. تو آئل وہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آئل وہ اس سے خریدے اور صاف کرے, اور پھر اس کا جو اکنامکس جو ہے بیک گراؤنڈ وہ بھی اکنامک کنٹرول بھی اس کے اپنے پاس رہے. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ ہمارے جو وینیزویلا کے پاس اس ٹائم پہ سعودی عرب سے بھی زیادہ جو ہیں وہ آئل کے ذخائر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جب ہم ٹرمپ کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں یا اوور آل گلوبل جیو پالیٹکس کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, جو آج کل کے دور میں جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے جیو اکنامکس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور جیو اکنامکس جو ہے وہ ہماری کنیکٹڈ ہے منرلس کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ, آئل کے ساتھ, کیونکہ تبھی اسٹیبل ہوگا جب جو کسی بھی ملک کی جب معاشی صورتحال بہتر ہوگی اور وہ جو بھی ہے تو تبھی وہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب ہم انسانی معاشروں کو دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسانی معاشرے ہیں وہ وہاں انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں, وہاں جو بھی اگر کوئی قدم اٹھایا جائے تو اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کیا اس سے جو انسانی حقوق ہیں وہ تو متاثر نہیں ہو رہے, اور ایک ہمدردی کی بنیاد پر چلا جاتا ہے, ایک اصول, قانون اور ضابطے کے مطابق چلا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم بات کریں کہ ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے, وہاں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے اسی کا قانون چلتا ہے, اور جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو کیا دنیا جو ہے وہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق نہیں چلتی, ہیومن رائٹس کے مطابق نہیں چل رہی؟ تو اس وقت جو ملک طاقتور ہوگا وہ اپنی من مانی کرے گا, کیا اس کے مطابق دنیا چلے گی؟ دیکھیں, اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس جو ہے وہ پیلسٹینین جینوسائڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا پیلسٹینین جینوسائڈ کے اندر. وہاں پر ہمارے جو بھی ادارے تھے, جیسے یونائٹڈ نیشنز ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے, وہ کہاں پر تھا؟ ہیومن رائٹس کہاں پر ان کو دیے گئے؟ آپ دیکھیں کہ وہ کس حالت میں اور کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ابھی تک ہو رہا ہے, اور ابھی تک اسرائیل کو امریکن سپورٹ حاصل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن تو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے وینیزویلا کے اندر بھی یہی ہوا ہے. تو وہ ہیومن رائٹ صرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ تک محدود نہیں تھے, وہ جو ان 100 سے زائد مچھیروں کی کشتیاں جلا دی گئیں, جو ان کا روزگار تھا وہ اسی کے اوپر تھا, اور ان کی تباہی اور جو عوام جو چیزیں فیس کر رہی ہے ان کی, اور ابھی جو اسٹل ان نیئر فیوچر کرے گی, تو وہ سارا کچھ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. تو آئی تھنک دس از رائٹ دیٹ مائٹ از رائٹ اینڈ آر یعنی کہ دنیا اس وقت جو ہے وہ جو طاقتور ہے اس کا اپنا قانون ہوگا, اس کے مطابق چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ان ممالک کی, وہ ممالک جو اکنامک, جن کی معاشی صورتحال جو ہے وہ کمزور ہے, اکنامک کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے, اور ظاہر ہے اس ملک کی ایک قومی سلامتی بھی ہے, اس ملک کا بھی ایک قانون ہے. اور اب ایک طاقتور ملک جو ہے وہ لیٹس سپوز اس سے اپنی بات منوانا چاہ رہا ہے, وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اور جو دوسرا ملک ہے جو ہم کہہ لیں کہ مالی لحاظ سے اتنا خوشحال نہیں ہے, اور وہاں اکنامکس صورتحال جو ہے وہ بھی اکنامک کرائسس بھی ہے, پولیٹیکل سچویشن بھی ہے, تو وہ ملک جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو نکات ہیں اگر ہم اس پر بات کریں, یہ ان پر عمل درآمد کریں تو یہ ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, اور یہ ہمارے ملک پر حملہ ہے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اب ایک ایسا ملک جو ہے وہ کس طرح اپنی حفاظت کرے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو ان کے حفاظت کا جو دار و مدار ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ان کی اپنی معاشی صورتحال کس طرح کی ہے, اور معاشی صورتحال سب سے زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے اسٹیبلٹی آف گورنمنٹس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور دوسری گورنمنٹ کے ساتھ جہاں پر گورنمنٹ کی بات آتی ہے وہاں پر اپوزیشن کی بات آتی ہے. تو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دیکھیں ہر ملک میں ہی خراب ہوتے ہیں, کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ بہت فرینڈلی تو نہیں ہوتے ریلیشنز, لیکن نیشنل انٹرسٹ ان کا مین فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ نیشنل انٹرسٹ کو مین فوکس رکھتے ہیں تو آپ کمیونیکیشن اپنی اوپن رکھتے ہیں, آپ ایک ڈائلاگ پر آتے ہیں, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ چیزیں کہ ہم نے کن کن پیرامیٹرس کو فوکس کر کے اپنا نیشنل انٹرسٹ اچیو کرنا ہے, اور جو ایکسٹرنل فورسز ہیں جن کے حملے کا خطرہ ہے ان سے بھی ہم نے بچنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ممالک کو بیسیکلی تو جو ہے وہ اسٹیبلٹی لے کر آنی چاہیے اپنے جو ہے نا جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہے, ٹھیک ہے, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات اگین جو میں نے آپ سے کی کہ اکنامکس بہت ڈپینڈ کرتا ہے, ہمارے جو بھی ہمارے جو جیو اکنامکس ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, ہماری معاشی صورتحال بہت میٹر کرتی ہے, تو وہ تبھی اسٹیبل ہوگی جب ملک کے اندر چیزیں اسٹیبل ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا ہے دفاع, یعنی دفاع, کہ بالکل دفاع. آپ دیکھیں دفاع کے بارے میں تو ابھی بہت سارے جو ممالک ہیں انہوں نے ریسنٹلی جو اپنے بجٹ اور وہ ساری چیزیں جو جتنا بھی ان کا جو آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو خرچے ان کے وہ انہوں نے سائٹ پر کیے ہیں وہ دفاع کے لیے ہی کیے ہیں, کیونکہ جو ورلڈ ہے وہ اس ٹائم پہ سروائیول کی طرف آہستہ آہستہ چلا جائے گا. رشیا اور یوکرین کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, امریکہ اور وینیزویلا کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, اور ان 2026 جس طرح یو ایس, جس طرح ہم کہہ لیں کہ جو سعودی عربیہ ہے, جی اور بالکل جو بالکل یہ جو یو اے وہ بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں یمن کے اندر. ٹھیک ہے, اور چائنا جو ہے از گوئنگ ٹو انیکس تائیوان ان 2026. اس نے بہت کلیئرلی یہ بات کی ہے, جس کے ساتھ پھر امریکہ کنیکٹڈ ہے اور اس کی انسیکیورٹیز کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ ایسے ممالک جو معاشی طور پر کمزور ہیں, یا جو سپر پاور, ظاہر ہے ہر ممالک جو ہے وہ سپر پاور نہیں ہو سکتا, اور اس کے ریسورسز جو سپر پاور کے پاس جس کے پاس طاقت ہے اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور معاشی طور پہ بھی نہیں ہے. تو اس میں سب سے پہلے ان ممالک کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اسٹیبل ہونی چاہیے. اچھا, پاکستان کو وینزویلا کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جا رہا ہے ایک لحاظ سے, وہ اس سچویشن کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے. وہاں جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ وینزویلا میں ایک پولیٹیکل کرائسس ہے, جس طرح اپوزیشن نے جشن منایا ہے وینزویلا میں جو صدر کو گرفتار کرنے پہ, حالانکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور یہ وینزویلا پہ حملہ ہے. تو اپوزیشن چاہے جو بھی آپ کے اختلافات ہوں, آپ کو جو ہے ایک فکر مندی ہونی چاہیے, لیکن وہاں جشن منایا گیا. تو وہاں کہتے ہیں وہاں بھی جو ہے وہ ان کے جو الیکشنز کے مسائل تھے, اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایک جو ڈائلاگ ہے وہ نہیں تھا. اور کیونکہ جب پولیٹیکل سچویشن خراب ہو تو اکنامکس جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کرتی ہے, اور ڈائریکٹ پھر اس کے ساتھ ایک دفاعی صورتحال جب ہم دیکھیں تو جو دفاع ہے وہ اکنامکس کے ساتھ جڑا ہے اور پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ جڑا ہے. تو سب سے پہلے وہ کمزور ممالک کو اپنی انٹرنل پولیٹکس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اپوزیشن اور حکومت جو ہے ان میں ایک مکالمے کی صورتحال ہو, ایک ڈیڈ لاک نہ ہو, اور وہ دونوں جو ہیں اپوزیشن اور حکومت وہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں. بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم ایک دوسرے نقطہ نظر پہ بات کرتے ہیں. اب یورپی یونین یہ چاہتے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کو راضی کریں اس بات پر کہ روس اور یوکرین کی جو سچویشن ہے کہ روس جو ہے وہ اپنی جس طرح ایک کارروائیاں کر رہے اپنی کارروائیاں بند کرے اور ایک ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرے. اب یہ یورپی یونین کی کوشش ہے. اب ایک طرف جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے حملہ کر دیا ہے وینزویلا پہ, تو اب اس سچویشن میں کیا صدر ٹرمپ جو ہے وہ روس اور یوکرین کی سچویشن پر کیا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیا روس جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی بات مانے گا؟ کیونکہ صدر ٹرمپ خود دوسرے ملک پہ حملہ کر سکتے ہیں, کر چکے ہیں, تو روس ان کی کیا بات؟ تو اس صورتحال میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یورپی یونین جس طرح کا ڈائلاگ چاہ رہی تھی ویسا تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس چیز سے روکنے کے لیے وہ روس اور امریکہ کا ایک ڈائلاگ چاہ رہے تھے, تو بیسیکلی وہ سچویشن تو آلریڈی کریٹ ہو چکی ہے امریکہ کے اندر, وینزویلا کے اندر. تو جب اور وہ جسٹیفائڈ ہے, آئی مین فار رشیا جو ہے وہ یہ چیز جسٹیفائڈ ہو گئی کہ بھی جس چیز سے آپ ہمیں منع کرنے آ رہے تھے آپ تو وہ آلریڈی کر چکے ہیں, تو واٹ از دا پوائنٹ آف ڈائلاگ رائٹ ناؤ؟ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کوئی ڈائلاگ جو ہے وہ
ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس صورتحال میں جس طرح وینزویلا ہے, یوکرین جو ہے وہ اس سچویشن میں ہے, تو اور دنیا کے دیگر ممالک بھی ہیں, جی. اب ان کو اپنا دفاع دیکھنا پڑے گا, ان کو اپنی انٹرنل پالیٹکس دیکھنی پڑے گی, تو اس صورتحال میں ایک انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کی کیا رائے ہوگی, آپ کیا سجیسٹ کریں گی ان ممالک کو؟ دیکھیے میں نے ابھی جیسے پہلے بات کی کہ آپ لوگوں ان سارے ممالک کو جو ہے وہ پہلے اپنے جو بھی انٹرنل پالیٹکس ہیں ان کو اسٹیبل کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, اپنی اکانومی کے اوپر کام کرنا ہوگا. لیکن یہاں پر نا آپ دیکھیں کہ ہم ایز این آئی آر اینالسٹ بھی کوئی زیادہ وہ امید نہیں دلا سکتے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو دنیا ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے اس ٹائم پہ ٹیکنالوجی کے اوپر, ٹھیک ہے. تو جس بھی ملک کا ٹیکنالوجی میں کردار اہم ہوگا وہ ملک آگے جائے گا. تو بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ اسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی تائیوان کے انیکس کرنے کے بارے میں چائنا کی, تو اس کے پاس ایک بہت بڑا ریزن ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جب منرلز وینیزویلا کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہ صرف آئل کی وجہ سے نہیں ہوا. اگر کہیں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آئل جو ہے اس کا ریزن ہے تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے ادر منرلز جو ہیں نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں. انفیکٹ جو باقی ممالک ہیں جن کے پاس آلریڈی یہ منرلز موجود ہیں, کیونکہ ان منرلز کے ساتھ جو ہے وہ چپس بنائی جاتی ہیں, جو چپس جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں یوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے روبوٹکس میں, آپ کے ادر ٹیکنالوجی کے اندر. تو وہ جو چپس ہے وہ بنانے والے جو کچھ کمپنیز ہیں بیسیکلی, ان میں سے جو ایک میجر کمپنی ہے وہ تائیوان کے اندر ہے. اچھا. اور جو امریکہ ہے وہ سب سے زیادہ چپس وہاں سے وہ لے رہے ہیں, لیکن جو ان کے را مٹیریلس پرووائڈ کرتے ہیں وہ چائنا کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو چائنا کو بیسیکلی آئیڈیا ہے اس چیز کا, اور اس ٹائم پہ چائنا جو ہے وہ واحد کنٹری ہے جو کہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے اور آکوپائی کر رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دس از دا ریزن کہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہے چائنا سے اور رشیا سے بھی ایون, کیونکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ برکس آپ نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اس کو بھی بنانے جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ. تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اٹ از جسٹ این انپریڈکٹیبل سچویشن. سو لیٹس سی. تو وہ سارے ممالک جو اس ٹائم پر اس انسیکیورٹی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ ان کے مطلب آپ دیکھیں جو ڈیولپنگ کنٹریز جن کو ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جو فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں, ان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی اسٹیبل ہوں, یعنی وہ اپنے پالیٹکس کو بہتر کریں, وہ پھر اپنے اکنامکس کے اوپر کام کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں, اس کو اپ گریڈ کریں, جو ود دا نیڈ آف ٹائم جو ہے نا اس کو اپ گریڈ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنے جو ڈیفینس ہے اس کو اپ گریڈ کریں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, جو بھی یعنی ان کی اسٹریٹجیز ایسی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ایکسٹرنل پاور جو ہے وہ ایک دم سے آ کر ان کے اوپر اٹیک کر دے تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ کولیپس نہ کر جائیں, جیسے ایران کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ایران از دی بیسٹ ایگزامپل فار دیٹ, کیونکہ وہ اپنی ہی اس سارے کو اس میں رہتے ہوئے کیپسول کے اندر رہتے ہوئے ہی انہوں نے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پروگریس کی, اور ٹیکنالوجی میں بھی وہ جو ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہانیہ الیاس صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.